Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Dr. Sania Snain Khan on the story of Hazrat Usman bin Affan. As we know that Hazrat Usman was the third of Prophet's successor and is remembered as one of the most gentle, pious, kind-hearted, modest and a very shy person. He was greatly admired for his generosity. Hazrat Usman narrated 146 traditions directly from the Prophet himself, and he was one of the few persons at that time who could write down the Quran. Prophet Muhammad married his daughter Hazrat Ruqayya to Usman, and after Hazrat Ruqayya passed away, Prophet married his other daughter Hazrat Kulsum to Hazrat Usman. Abu Huraira narrates that Prophet stood at the door of Masjid al-Nabawi and said that, "O Osman, Jibreel has told me that Allah wants you to marry Kulsum with the same meher and to treat her with similar kindness." But when Hazrat Kulsum passed away and Prophet saw Hazrat Usman in deep grief, he went up to him and said, "O Usman, if we were to have a third one, we would have given her in marriage to you." This indicates the love of Prophet for Hazrat Usman and a great endorsement for his worthiness to marry Prophet's own daughters. تو ہم کئی ایسپیکٹس حضرت عثمان کی زندگی کو لے کر آج چرچا کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. تو چلیے انہی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا آپ نے انٹروڈکشن دیا حضرت عثمان کا. جی ڈاکٹر صاحب، آئی واز ویری انسپائرڈ بائی ہز اسٹوری. ویری موٹیویٹنگ. جی اٹس ویری موٹیویٹنگ. تو ڈاکٹر صاحب آج انہی کی زندگی سے ہم لوگ سبق لیں گے آپ کے ٹاک سے. تو سب سے پہلا سوال تو میرا یہی آپ سے کہ ان کی فیملی کے بارے میں، ان کی لینیج کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا پتہ ہے ہمیں کہ قریش کی ٹرائب سے تھے اور پروفٹ بھی قریش کی ٹرائب سے تھے. جی، اس لیے بہت ہی کلوزنس تھی دونوں فیملیز میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو گرینڈ مدر تھیں ان کا نام تھا ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب. وہ پروفٹ کے فادر کی ریئل سسٹر تھیں اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دے ور ٹوئنز. تو وہ اس طریقے سے پروفٹ کی آنٹ ہوئیں. جی، پھوپھی. جی، اور جو حضرت عثمان کی مدر تھیں وہ کزن تھیں پروفٹ کی. تو اس طریقے سے بہت ہی کلوز ریلیشن تھا. اگر ہم فیملی ٹری دیکھیں دونوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عثمان کی، تو 5th جنریشن پہ ایک ہی ہو جاتی ہیں وہ. جی، یعنی دونوں فیملی ٹریز ایک ہو جائیں گی اور پھر آل دا وے اپ اٹس دا سیم. جی. تو بہت ہی کلوز ریلیشن تھا. جو ان کی مدر تھی ان کا نام تھا اروا بنت قریز اور فادر کا نام عفان تھا. تو یہ بہت ہی کلوز تھی فیملی، اور دونوں ہی رسول اللہ بھی اور حضرت عثمان بھی جی قریش کے تھے، اس لیے فیملیز میں بہت ہی قرابت تھی. جی. جی ڈاکٹر صاحب، ہم اور بھی بہت سی چیزیں جانیں گے ان کی زندگی کو لے کر، بٹ جیسے کچھ باتیں ہیں کہ ہی واز ایون ڈورنگ دا پری اسلامک پیریڈ ہی واز لوڈ ڈیئرلی بائی ہز پیپل. ہی ہیلپڈ ایوری ون. ہی ڈڈ ناٹ ٹیک الکوہول. سو مورل ویلیوز بڑی ہائی تھیں ان کی، اینڈ ہی واز اے پرسن آف ہائی نالج. تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب وہ باتیں تو ابھی ہم اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، آپ ان کے کچھ فزیکل اپیئرنس کے بارے میں بتائیں. ہاں، کہا جاتا ہے کہ ہی واز اے ویری ہینڈسم پرسن. جی. اینڈ جو ہائٹ تھی ان کی، ہی واز ایوریج ہائٹ، نیدر ٹو ٹال نار ٹو شارٹ. اوکے. ایوریج ہائٹ تھی. اینڈ ہی واز تھن، یعنی بہت مسکولر نہیں تھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ لوگ بڑے ٹال اور مسکولر، بڑے زبردست قسم کی شخصیت تھے. لیکن حضرت عثمان بہت ہی واز اے تھن اور ایوریج ہائٹ. اور جو کلر تھا اسکن کا وہ ویٹس براؤن تھا. تو زیادہ تر جو قریش کے لوگ تھے وہ اسی کلر کے تھے، ویٹش
براؤن کے. جی اور ایک بار پرافٹ نے اپنی بیٹی رقیہ سے کہا تھا جب شادی ہوئی تھی کہ نو ون ریزمبلڈ یور فادر اینڈ ابراہم جی مور دین عثمان یور ہسبینڈ. جی یعنی حضرت Amazing. عثمان جی رسول اللہ سے بھی ملتے تھے اور حضرت ابراہیم سے بھی جی ملتے تھے. اور ایک صحابی تھے عبد الرحمن ابن حزم, انہوں نے کہا تھا کہ آئی ہیو نیور سین اے پرسن مور ہینڈسم دین عثمان. جی تو یہ تو بہت ہی زبردست شخصیت تھی اور بہت ہی جی ماڈسٹ تھے اور بہت ہی ہینڈسم تھے. تو جی زبردست کوالٹیز تھیں اور جی رسول اللہ سے بہت ہی فزیکل اپیرنس بھی تھی اور ان کی جو ورچوز ہیں وہ بھی جی بہت ملتی تھیں رسول اللہ جی صلی اللہ جی علیہ وسلم سے. جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت تو زبردست بات ہے کہ Prophet himself said that he resembles utmost Yes. in morals among the companions. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کریں ڈاکٹر صاحب, ان جی. کی کوالٹیز, ان کی ورچوز, اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. جو دو کوالٹیز تھیں جو بہت ہی پرومیننٹ تھیں جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی, وہ تھی ماڈسٹی اینڈ جنراسٹی. ہز ماڈسٹی اینڈ ہز جنراسٹی ور دا موسٹ پرومیننٹ کوالٹیز. اور بہت ہی سافٹ اسپوکن تھے, ویری سافٹ اسپوکن, ویری ہمبل. جب وہ بولتے تھے تو لوگ سنتے تھے بڑے شوق سے. ویری جی پلیزنٹ ٹو لسن ٹو ہم وین ہی ٹاکس. جی اور جو ان کا کیریکٹر تھا اور جو فزیکل اپیرنس تھی وہ بھی پروفٹ سے بہت ملتی تھی. اور جو سب سے خاص چیز تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ حیا تھی, یعنی ماڈسٹی. واز ویری ماڈسٹ, جی ویری ہمبل, ویری شائی اینڈ بیشفل جی پرسن. جی اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ ایوری ریلیجن ہیز اے اسپیشل کوالٹی اینڈ دا کوالٹی آف اسلام از حیا, ماڈسٹی. اسی طریقے سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ الحیا من الایمان, یعنی حیا یا ماڈسٹی از فرام فیتھ, فرام ایمان. جیسا آپ نے بھی کہا کہ ہی نیور ڈرینک الکوہل اور وائن. انہوں نے کہا تھا کہ یعنی پری اسلامک پیریڈ میں بھی انہوں نے کبھی شراب وغیرہ نہیں پی, اور کہا تھا کہ ریزن از اے گفٹ آف گاڈ اینڈ وائن ڈسٹرائز ریزن. یعنی وہ اپنی فطرت پہ تھے, نیچر پہ تھے. جی اور اس زمانے میں جو لوگوں کا ہابی ہوتی تھی وہ پوئٹری اور ہسٹری اور جو لینیج ہے عربس کی اور فیملی ٹری, جی تو یہ سب چیزیں ان کو بھی پسند تھیں. اور ٹریولنگ بھی پسند تھی, یعنی ہی ٹریول ٹو یمن اینڈ ابیسینیا اینڈ سیریا even before Islam. He was a merchant, so he used to travel. Very soft spoken and very beloved, جیسا آپ نے بھی کہا. Particularly he was very beloved to the youth of the Quraysh. یعنی یہ ہو گیا کہ ایک سینگ مشہور ہو گئی, جو مائیں جو تھیں مدرس used to sing, جیسے لوری نہیں ہوتی ہمارے یہاں, اس طرح کی ایک طریقے کی ایک لوری ہو گئی کہ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے مائیں کہتی تھیں احبک والرحمن حب قریش عثمان. جی یعنی I swear by the merciful, my love for you is like the love of Quraysh to Usman. تو اس قدر ہر دل عزیز شخصیت تھے یہ, جو ان کی پرسنالٹی تھی, ایکسیپشنل پرسنالٹی, اور ویری beloved person because of his character, his nobility and his modesty and his generosity. He was very much loved by the people in Makkah. جی ڈاکٹر صاحب, شائنیس سے مجھے ایک قصہ ان کا یاد آیا کہ بہت مجھے اچھا لگا, اور اٹ واز اے ویری سویٹ انسیڈنٹ کہ پروفٹ ایک مرتبہ اپنے کمرے میں تھے, ساتھ میں حضرت عائشہ بھی تھی, تو ان کا جو کپڑا ہے نی تک تھا, تو لیٹے ہوئے تھے شاید. Yes. تو حضرت ابو بکر آئے ان سے ملنے, تو انہوں نے لیٹے لیٹے ان کو ایڈریس کرا. پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے, تو تب بھی پروفٹ نے اسی پوزیشن میں ان کو ایڈریس کرا. پھر ان کو بتایا گیا کہ حضرت عثمان ملنے آئے ہیں, تو پروفٹ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا جو ہے کپڑا تھوڑا ٹھیک کرا, تو اور حضرت عائشہ کو کہا کہ یو اسٹیپ بیک. تو حضرت عائشہ یہ سب دیکھ رہی تھیں. تو جب حضرت عثمان مل کر چلے گئے تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اب حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر آئے, آپ لیٹے رہے,
لیکن حضرت عثمان کے آنے پر ایک دم آپ اوپر بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑا وپڑا ٹھیک کیا. تو اب انہوں نے یہی بات کہی کہ ہی از ون آف دا موسٹ ماڈسٹ اینڈ شائے پرسن, اینڈ اگر میں نہیں کرتا تو وہ شاید اپنی بات ہی نہیں رکھ پاتے. اور انہوں نے کہا کہ اے عائشہ, ایون اینجلز فیل شائے اباؤٹ حضرت عثمان. تو یہ بہت ہی سویٹ انسیڈنٹ لگا مجھے ان کے بارے میں. زبردست. جی ڈاکٹر صاحب, he was of course bestowed with great wealth and he never feared poverty and especially the orphans and widows he helped a lot. تو آپ نے جنراسٹی کے بارے میں جیسے ابھی ذکر کیا, ان کے چیریٹیبل نیچر کے بارے میں, تو تھوڑا اس کو آپ واضح کر کے بتائیں ہمیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہی واز ویری جنرس پرسن. جی. اور جب بھی وہ کبھی آتے تھے, وین ایور ہی ریٹرن فرام travel, he used to give charity to the people of Makkah, and they would feel the charity and generosity of Hazrat Usman. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کال دیتے تھے attaching it to paradise, he would run for it. He would run forward to the prophet. اصل میں کیا ہوا کہ جب صحابہ آئے, تقریباً 300 صحابہ آئے تھے مکہ سے مدینہ, تو اس وقت پانی کی کمی ہوئی تھی وہاں, چونکہ ان مکہ دیر واز زمزم. جی. سو پانی واز ایزیلی اویلیبل, بٹ ان مدینہ واٹر واز اویلیبل ایٹ اے پرائس. جی. واٹر واز ناٹ فری. جی. تو ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر روما, ویل آف روما. جی. تو وہ کنوینئنٹ تھا یعنی صحابہ کے لیے. تو اس کا جو اونر تھا, ہی یوز ٹو چارج ون ہینڈ فل آف گرین فار اے بکٹ آف واٹر. فار ایوری بکٹ آف واٹر دے ور گیونگ ون ہینڈ فل آف گرین, وچ واز اے لاٹ. جی. اور پانی کی ظاہر ہے کتنی ضرورت ہوتی ہے. جی. پینا بھی ہے اور گھر میں بھی کام ہے. تو رسول اللہ کو جب پتہ چلا کہ بہت پریشانی ہے پانی کی, تو کہا کہ جو یہ خریدے گا ویل بئر روما, ہی ول گیٹ پیراڈائز. تو کچھ صحابہ گئے اس سے ملنے, جی, اونر سے, لیکن اس نے بڑے پرائز بتائی زیادہ, تو وہ خرید نہیں پائے. پھر حضرت عثمان گئے اور حضرت عثمان نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بائی دا ویل, ہاؤ مچ یو ول سیل اٹ. تو اس نے کہا کہ 40,000 درہم. تو حضرت عثمان چونکہ بزنس مین تھے, انہوں نے کہا آئی ول بائی ہاف آف اٹ. ہاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدھا آدھا کاٹ کے دے دیں گے, بلکہ یہ کہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ یوز کریں گے. جی, ایک دن آپ یوز کریے, ایک دن ہم لوگ یوز کریں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے 20,000 میں خرید لیا آدھا. جی. اور اس کو وقف کر دیا. مدینہ والوں سے کہا بھرو پانی جتنا چاہے بھرو, جی, جو دن میرا ہے. سارے لوگ اس دن آنے لگے. جو دوسرا دن تھا اس کا اونر کا کوئی آتا نہیں تھا. جی. تو اٹ بیک فائرڈ. جی. دین ہی کیم ٹو حضرت عثمان اینڈ سیڈ یو بائی ریسٹ آف, پورا لے لیجیے, میرا تو نقصان ہو رہا ہے. جی. تو انہوں نے پھر نیگوشیٹ کیا, تو وہ 10,000 میں اس نے آدھا دے دیا. 30,000, کچھ لوگ 35 بھی کہتے ہیں. تو 30,000 درہم کا مطلب کیا ہے آپ سمجھیے کہ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا. پیور چاندی کا سکہ اگر آج کے لحاظ سے دیکھیں تو کم سے کم 60-70 USD ہے. جی, 70-80 USD. جی. اگر ہم ایوریج مانیں, جی, 50 $US بھی مانیں تو 1.5 ملین $US, جی, جو کہ 12-13 کروڑ روپے بنتے ہیں. اتنا زیادہ پرائز دیا, اتنی زیادہ جی پرائز دی, ماشاء اللہ. تو یہ اور پھر اس کو وقف کر دیا. اور دلچسپ بات یہ ہے, یہ بات میں نے نیوز میں بھی پڑھی تھی, کہ جو وقف اس وقت بنایا تھا بئر روما کا, وہ وقف آج بھی موجود ہے. اچھا. ہاں, انڈاؤمنٹ جو وقف انہوں نے کریٹ کیا تھا آج بھی موجود ہے. اور اس کی وہ ایک چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ ہے, اور بڑے بڑے اس کے ہوٹلز ہیں اور بزنسز ہیں, اور ساری جو انکم ہے وہ جاتی ہے چیریٹی کے کاموں میں. اور ایک اکاؤنٹ ہے وہاں کے بینک میں, عثمان ابن عفان کے نام سے. ماشاء اللہ. میں نیوز میں بھی جی.
پڑھاتے وہ تھے. یعنی صدقہ جاریہ ابھی تک کتنا بڑا صدقہ ہاں، جی، جاریہ ہے, یعنی پرپیچول ریوارڈ ملتا رہے گا ان کو اور ان کی بالکل. فیملی کو. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے ہاسپٹل بنا دیتے تھے, مسجد بنا دیتے تھے, کوئی آرفنیج بنا دیتے تھے, اور جو پانی وغیرہ کے کچھ وہ چیزیں بنا دیتے تھے, سبیل کہتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, جی. تاکہ وہ چلتا رہے ان کے بعد بھی. اور میں سمجھتا ہوں دعوت بھی صدقہ جاریہ کا ہی ایک معاملہ ہے, کہ آپ نے اگر کسی کو قرآن دیا یا کوئی کتاب دی تو وہ جب تک موجود رہے گی تو ظاہر ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا. جی. اور یہ جو کنواں ہے ابھی بھی موجود ہے. جی. اچھا. یعنی جو وہ کنویں ہوتے تھے ایسے نہیں کہ ایسی بس کنواں ہے, بلکہ وہ ایک گارڈن ہوتا تھا, بہت بڑا گارڈن جس کی ایک باؤنڈری ہوتی تھی, اس میں پیڑ ہوتے تھے کھجور کے اور دوسری چیزوں پورا کے. انفراسٹرکچر ہاں, ایک پورا ایک بہت بڑا سا ایک وہ آرچڈ ہے, اور اس کے اندر وہ کنواں ہے. اور جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے اور مدینہ جاتے ہیں, تو جو وہ ٹورسٹ کی بسیز ہیں نا, وہ گھماتی ہیں, احد پہاڑ پہ لے جائیں گی, دوسری جگہ مسجد قبلتین جہاں پروفٹ نے نماز کے دوران قبلہ بدلا تھا, اور اس طرح کے, اور مسجد قباء وغیرہ سب جگہ جاتے ہیں. تو بئر عثمان اب نام ہے اس کا, جی. بئر عثمان بھی جاتے ہیں. تو بڑی تاریخی چیز ہے, اور یہ ایک بہت اچھی مثال ہے کس طرح سے حضرت عثمان نے اپنے ڈونیشن اور اپنی چیریٹی سے یہ کام کیا. ویری ویری انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب, اور اتنا اچھا سبق دیا آپ نے کہ چیریٹی کے معاملے میں یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہے حضرت عثمان, کہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے ہمیں, اور جتنا ہو سکے اس سے بڑھ کر ہی ہمیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, حضرت عثمان سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ whoever makes a mosque for God, God will build a house for him in paradise. اور ان کا خود حضرت عثمان کا رول رہا کہ پروفٹ کا جو ماسک تھا اس کو انہوں نے ایکسپینڈ کیا, بڑا کیا. تو اس کی ڈیٹیلز ہم سب کو بتائیے. ہاں, ایک دن پروفٹ نے, اصل میں کیا ہوا کہ جو وہ مسجد تھی وہ ناکافی ہو گئی. اب کمیونٹی بڑھ رہی تھی تو ایکسپینشن کی ضرورت ہوئی. تو ایک لینڈ تھا جو مسجد کے آگے کی طرف, یعنی دیٹ لینڈ واز آن سیل. تو پروفٹ نے کہا کہ جو اس لینڈ کو خرید کے مسجد میں ملائے گا, گاڈ ول گیو اے بیٹر لینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ ان پیراڈائز. تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا کہ آئی ول گیٹ اٹ فوراً. تو گئے اور اس کو 20,000 درہم کا خریدا, اور اس کو ملا دیا مسجد سے. اب وہ لینڈ جو ہے وہ موسٹ پریشس لینڈ ہے اس مسجد کا. اس کی وجہ ہے کہ وہ وہی لینڈ ہے, وہ وہی حصہ ہے جس کو پروفٹ نے کہا تھا روضۃ الجنہ, یعنی گارڈن آف دا گارڈن, اے گارڈن فرام دا گارڈنز آف پیراڈائز. روضہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی بالکل آگے کی جگہ جہاں پر رسول اللہ کا پلپٹ تھا, یعنی ممبر, جہاں نماز پڑھتے تھے, جہاں خطبہ دیتے تھے, جہاں سب صحابہ بیٹھتے تھے. اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے, بڑی مشکل سے ملتا ہے موقع. تو علماء کا کہنا ہے کہ 1000 ٹائمز ریوارڈ میں زیادہ ملتا ہے اس جگہ کا. اور وہ جگہ ہے جہاں پر بالکل اس سے ملا ہوا حضرت عائشہ کا جو روم تھا, اسی روم میں پروفٹ کی قبر ہے, حضرت ابوبکر کی قبر ہے, حضرت عمر کی قبر ہے. تو اتنی اہم جگہ وہ حصہ ہے جو حضرت عثمان کی چیریٹی اور ڈونیشن کی وجہ سے یہ مل پایا تھا. بہت ہی بڑا ثواب. ماشاء اللہ. اور ڈاکٹر صاحب میں پڑھ رہا تھا کہ ڈیورنگ ہز کیلیفیٹ ہی کنسٹرکٹیڈ آلموسٹ 5000 ماسک, اینڈ ہی واز آلسو ریسپانسبل فار انلارجمنٹ آف دا کعبہ. تو بہت ہی زیادہ جنرس تھے حضرت عثمان. ڈاکٹر صاحب ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر ہفتے وہ سلیوز کو رہا کرا کرتے تھے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ بتائیے, بہت ہی زبردست ایسپیکٹ لگا مجھے ان کے بارے میں, تو اس کے بارے میں بتائیں ہم سب کو. اب پروفٹ نے ایک بار کہا تھا کہ ہو ایور فریز اے سلیو, اللہ ول فری ہز انٹائر باڈی فرام فائر. یعنی اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا, اٹ ول بی اے پروٹیکشن فرام دی فائر. تو جب یہ حضرت عثمان نے سنا تو اس دن سے پوری زندگی یہ کام کرتے رہے کہ فرائیڈے کو نکلتے تھے
اور کچھ پیسے لے کے جو بھی ہوتے تھے ان کے پاس، اور سلیوز کو فری کرتے تھے، سلیوز کو آزاد کرتے تھے. اور یعنی ایک طریقے سے یہ ان کی ہیبٹ بن گئی، ساری زندگی کرتے رہے. اور کہا جاتا ہے کہ 2400 سلیوز کو انہوں نے فری کیا پوری زندگی میں، ان کی جو ڈونیشنز تھی اس کی چیریٹیز سے. تو 2400 سلیوز کو فری کیا. اور سلیوز یعنی آپ دیکھیے تو بڑے بڑے صحابہ تھے، جو حضرت بلال، حضرت خباب، اور سب بڑے بڑے جو صحابہ تھے وہ وہی تھے جن کو سلیو کو فری کیا گیا. جی. تو یہ تو بہت ہی بڑا کام ہے. اب اس زمانے میں سلیوز ہوا کرتے تھے، اب تو خیر وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن ابھی بھی جو غریب لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنا، وہ بھی وہ تقریباً اسی کے لحاظ سے وہ ایک ہی چیز مانی جائے گی. جی. ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال لینے سے پہلے کچھ 2 کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. کئی کامنٹس آ رہے ہیں لیکن 2 کامنٹ لینا چاہوں گا ابھی اس وقت. پروفیسر نجمہ صدیقی نے لکھا ہے ویری ایجوکیٹیو سیشن، جزاک اللہ. مس فریدہ کامران نے لکھا ہے پاکستان سے، صحابہ were the beautiful people, very informative session which boost our iman to hear the life of Hazrat Usman. Immense prayers from the depth of my heart for CPS team for doing work beautifully for the deen. ڈاکٹر صاحب، تبوک ایکسپیڈیشن جو ہے اس کے بارے میں یہ آیا کہ وہ آفٹر 9th ہجری پروفٹ پلانڈ فار دا تبوک ایکسپیڈیشن، لیکن اس ٹائم پہ ریسورسز بہت لمیٹڈ تھے، اینڈ اٹ واز دا مڈل آف ہاٹ سمر. تو انہوں نے کال دیا لوگوں کو کہ ڈونیشنز کے لیے، اور یہاں پہ پھر جیسے آپ نے اتنے ایگزامپلز بتائے، حضرت عثمان نے بہت بڑا کنٹریبیوشن دیا. تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. جی، اصل میں جو تبوک کا ایکسپیڈیشن تھا وہ بہت ڈیفیکلٹ جی تھا، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. جیش الاسرا اس کے لیے کہا گیا ہے. جی. ڈیفیکلٹ ایکسپیڈیشن اس لحاظ سے کہ وہ بہت گرمی کا زمانہ تھا، اور اس وقت یعنی حالات بھی ایسے تھے، کم لوگ بھی تھے، گرمی کا زمانہ تھا، اور فیمن کا بھی زمانہ تھا. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت ہی ڈیفیکلٹ ایکسپیڈیشن تھا. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہو ول فائنانس تبوک ایکسپیڈیشن ول گیٹ جنہ. اوکے. تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہا کہ 100 کیملز فلی اکوپڈ فرام مائی سائڈ. جی تو پھر رسول اللہ نے وہی بات دہرائی جی کہ کون ہیلپ کرے گا تبوک کے ایکسپیڈیشن میں. تو 100 کیملز پھر کہا، کہتے گئے 100 کرتے کرتے 900 کچھ ہو گئے. جی. یعنی ایٹ دا اینڈ ہی گیو 940 کیمل فلی اکوپڈ اینڈ 60 ہارسز فلی اکوپڈ. ماشاء اللہ. اور he didn't stop there. He went to his house and he took all the wealth which he has, تقریباً 1000 gold coins, جی and brought that and put it in front of the Prophet. جی. And the Prophet started picking it up, and he took flipping it in his fingers, and he said, مَا ضَرَّ ابن عفان مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ. یعنی nothing will harm him what he has done ماشاء اللہ. today. تو یہ بڑی زبردست، یعنی بہت ہی موٹیویٹنگ اگزامپل ہے حضرت عثمان کی. یعنی ان میچڈ، ان ہرڈ آف جی. جنراسٹی جو تھی وہ بالکل ہی الگ ہی لیول کی تھی. بالکل بہت ہی زبردست. جی یقیناً ویری انسپائرنگ ڈاکٹر صاحب. ہم سب لوگوں کے لیے بہت سبق آموز سیشن ہے آج کا. ڈاکٹر صاحب، حضرت عثمان ایکچولی پارٹیسپیٹیڈ ان آلموسٹ آل دی ایکسپیڈیشنس، لیکن بیٹل آف بدر کے دوران جو بہت ہی اہم بیٹل آف بدر ہے اس میں وہ موجود نہیں تھے، اور اس کے اوپر بڑے قصے بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ واضح کریں کہ کیوں وہ اس میں شامل نہیں تھے. دراصل کیا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو وائف تھیں رقیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ پروفٹ کی بیٹی تھی، دراصل کیا ہوا، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات اور لے لیتا ہوں جی کہ جب اسلام نہیں آیا تھا
تو حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی انگیجمنٹ ہوئی تھی ابو لہب کے بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ. جی تو جب اسلام آیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ڈیورس کر دو ان دونوں کے، یہ کہہ کے کہ محمد کی بیٹیاں ابو لہب کے گھر میں نہیں رہ سکتی. انہوں نے فوراً ڈیورس کر دیا. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ حضرت عثمان آئے نکاح کے لیے، پیغام دیا، اور پھر دوسری بیٹی کا بھی ان سے ہی ہوا. آگے ہم دیکھیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی بہت بڑی رحمت ہے کہ حضرت عثمان جیسے ساتھی ملے رسول اللہ کو. تو یہ جو واقعہ جیسے بدر کا تھا، چونکہ حضرت رقیہ بہت بیمار ہو گئی تھی اور ان کی کنڈیشن ڈیٹیوریٹ ہوتی چلی جا رہی تھی، تو وہی وقت تھا جب بدر میں جانے کا ٹائم تھا. دونوں ایک ساتھ ہی ہوا. ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ادھر بدر میں جانے، تو رسول اللہ نے پرمیشن دی کہ تم یہیں رہو. حضرت عثمان سے کہا کہ تم یہیں رہو اور یو ٹیک کیئر آف رقیہ. تو حضرت عثمان رسول اللہ کے کہنے پر رک گئے، حالانکہ وہ جانا چاہتے تھے. اور رک گئے اور ہی نرسڈ ہر اینڈ ہی لکڈ آفٹر ہر. لیکن طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، ڈیٹیوریشن ہوتی گئی ہیلتھ میں، اینڈ شی پاسڈ اوے ان فرنٹ آف ہز آئیز. بہت ہی تکلیف ہوئی، بہت ہی یعنی ان کو ہی واز ویری سیڈ، چونکہ بہت ہی محبت کرتے تھے رقیہ سے. تو لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جس دن حضرت رقیہ کی ڈیتھ ہوئی اسی دن بدر میں کامیابی ہوئی تھی، وکٹری ہوئی تھی. تو اس لیے بدر کا جو دن ہے اٹ از ریممبرڈ ایز دا سیڈسٹ ڈے اینڈ دا ڈے آف گریٹ جوائے اینڈ دا ڈے آف گریٹ سیڈنس. دا ڈے آف گریٹ جوائے اینڈ دا ڈے آف گریٹ سیڈنس کے طور پر اس کو یاد کرتے ہیں، چونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے وکٹری دی اور یہاں حضرت رقیہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو حضرت عثمان نے خود تدفین کی، چونکہ لوگ بھی نہیں تھے، صحابہ بھی نہیں تھے. فیونرل میں شاید چند صحابہ تھے، سارے لوگ گئے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد پروفٹ آئے اور پروفٹ نے آ کے دعا کی اور نماز پڑھی وہاں پر. اور یہ جو ان کی قبر ہے وہ بقی گریو یارڈ میں ہے. بقی جو ہے گریو یارڈ بالکل مسجد سے ملا ہوا ہے، پروفٹس ماسک سے. پہلے دور تھا، اب تو جب ایکسپینڈ ہوئی نا ساری مسجد تو وہ بالکل ساتھ میں آ گیا. اور جب انٹر کرتے ہیں ہم تو آن دا رائٹ سائڈ یو ول سی 3 گریوز. تینوں گریوز پروفٹ کی ڈاٹرز کی ہیں، رقیہ، ام کلثوم اور زینب. تینوں کی ایک ساتھ قبریں بالکل شروع میں ہی ہیں. کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو. تو یہ اور حضرت عثمان حالانکہ بدر میں نہیں گئے تھے، لیکن ان کے اندر جو انٹینشن تھی، جو شوق تھا، اس کی وجہ سے رسول اللہ نے ان کو بدری یعنی بدر میں جانے والے صحابہ میں شمار کیا تھا. اور ان کے جو بیٹے تھے، رقیہ کے جو بیٹے تھے حضرت عثمان کے، ان کا نام تھا عبداللہ. تو وہ بھی اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گئے. اصل میں کیا ہوا، کچھ شاید برڈ نے کاٹ لیا تھا ان کی آنکھ میں، تو انفیکشن ہو گیا اور پورا چہرہ میں سویلنگ ہو گئی، اور یہاں تک کہ وہ سانس لینا بند ہو گیا ان کا. ہی پاسڈ اوے، آئی تھنک ہی واز 6 ایٹ دیٹ ٹائم. تو بہت ہی یعنی پہلے ہی سے وہ تکلیف میں تھے حضرت رقیہ کے جانے سے، اور وہ بہت ہی سیڈ ہو گئے، بہت ہی ڈپریسڈ ہو گئے. اینڈ ہی اوائڈڈ ٹاکنگ ٹو پیپل، کمیونیکیٹنگ وتھ پیپل. بہت ہی یعنی ان کے لیے بہت ہی مشکل حالات رہے یہ. اور ڈاکٹر صاحب پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب جو ہے اپنی بیٹی حضرت حفصہ ان کا رشتہ لے کر آئے، لیکن حضرت عثمان نے بڑا سیریسلی نہیں لیا، حالانکہ شی واز ویری ایجوکیٹڈ، شی ہیڈ میمورائز دا قرآن اینڈ شی ہیڈ گڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا ریلیجن. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیوں حضرت عثمان نے ان کا رشتہ اتنا سیریسلی کیوں نہیں لیا؟ ہاں، اصل میں تھوڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. وہ کہا کہ میری بیٹی حفصہ ہے، آپ اس سے شادی کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بعد میں بتاؤں گا میں، مطلب ان کو ٹال دیا. اور پھر بعد میں کوئی بات نہیں کی. تو پھر یہ
حضرت عمر گئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اسی بات کو لے کے کہ میری بیٹی حفصہ سے آپ شادی کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس دن آنا تو بات کریں گے. تو اس دن گئے، جو دن طے ہوا تھا، تو دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کو جو احساس ہوا کہ عمر آئے ہیں، تو انہوں نے نماز کو لمبی کرنی شروع کر دی، لمبی کر دی، پڑھتے ہی گئے نماز. تو ان کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ ملنا نہیں چاہتے، تو چلے گئے. تو گئے پھر پروفٹ کے پاس شکایت کرنے کی، دیکھیے میرے جو دوست تھے دو، انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ، کم سے کم اگر نو کہنا تو کہہ دیتے، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو پروفٹ نے بڑی اچھی بات کہا کہ یور ڈاٹر حفصہ ول میری سم ون بیٹر دین عثمان اینڈ عثمان ول میری سم ون بیٹر دین حفصہ. یعنی حضرت حفصہ کی شادی رسول اللہ سے ہوئی، ظاہر ہے وہ بہتر ہیں، اور حضرت عثمان کی شادی ام کلثوم سے ہوئی، تو ظاہر ہے پروفٹ کی بیٹی سے بہتر کون ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان گئے حضرت عمر کے پاس کہ آپ بہت اپسیٹ ہوں گے ہم سے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہم نے سنا تھا حفصہ کا ذکر کیا تھا پروفٹ نے، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ پروفٹ کی کوئی سیکریٹ کی بات ہے اس کو بتائیں. تو یہ تھوڑا سا دلچسپ واقعہ ہے. جی واقعی. تو ڈاکٹر صاحب، حضرت ام کلثوم جو تھیں وہ شاید 1 سال حضرت رقیہ سے چھوٹی تھیں، اور پھر ان کی شادی جیسے آپ نے بتایا قصہ حضرت عثمان سے کیا گیا. تو اس کی ڈیٹیلز آپ بتائیں، ان کی میرج کی ڈیٹیلز. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں حضرت خدیجہ نے ان کو پالا پوسا تھا. they were brought up by حضرت خدیجہ. جب حضرت رقیہ کی شادی ہوئی تھی اس وقت حضرت خدیجہ موجود تھیں، یعنی حضرت عثمان سے ان کی بات چیت بھی رہی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی، دیکھا بھی ہوگا. تو ظاہر ہے جو حضرت خدیجہ نے جس کو پالا پوسا ہوگا وہ ساری وہ کوالٹیز آئی ہوں گی. تو جب حضرت رقیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو بہت اداس رہنے لگے، پھر بیٹے کی بھی ڈیتھ ہوئی، پھر بہت اداس رہنے لگے، تو بہت ہی غمگین رہتے تھے. تو پروفٹ آئے ایک بار، بولے کہ کیا بات ہے، وائی یو آر سو سیڈ، کیوں اتنا غمگین رہتے ہو تم. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اٹ از دا ڈیتھ آف رقیہ اینڈ سم تھنگ ایلس. تو رسول اللہ نے کہا واٹ از سم تھنگ ایلس، واٹ از دیٹ سم تھنگ ایلس. تو بولے کہ مائی کنیکشن ٹو یو اینڈ مائی کلوزنس ٹو یو، مائی ریلیشن ٹو یو ہیز بین سیورڈ بائی دی ڈیتھ آف رقیہ. یعنی جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا. تو یعنی میں صرف اس لیے نہیں اداس ہوں کہ رقیہ کی ڈیتھ ہوئی، بلکہ جو میرا ایک تعلق تھا آپ سے، جو ریلیشن تھا، جو کلوزنس تھی، وہ بھی اس کی وجہ سے ختم ہو گیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں جبریل ہیں، جبریل آ گئے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم لے کے آئے رسول اللہ کے لیے کہ تم ام کلثوم کی شادی عثمان سے کر دو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے خاص حکم کی وجہ سے حضرت عثمان کی شادی ہوئی ام کلثوم کے ساتھ. اور اسی وجہ سے ان کو دو نورین بھی کہا جاتا ہے. یعنی دا پوزیسر آف ٹو لائٹس، یعنی دو بیٹیوں کو دو لائٹس کے لقب سے کہا گیا، یعنی یہ لقب ان کا بنا. اور اینڈ ہی ہیڈ دی آنر آف میرینگ 2 daughters of the prophet. یہ بھی بہت بڑا ہے. اینڈ he had the honor of becoming the father of prophet's grandson. تو پھر کچھ سالوں کے بعد ام کلثوم کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور خود رسول اللہ نے تدفین کی، فیونرل میں تھے، نماز جنازہ پڑھائی. اور یہ لوگ حضرت ام کلثوم اور عثمان ساتھ میں تقریباً 7 سال رہے، اور بہت ہی یعنی اچھے کپل تھے. اور پھر جب
دیکھا رسول اللہ نے کہ بہت ہی سیڈ ہیں حضرت عثمان, بہت ہی اداس ہیں, تو بولے کہ واللہ لو کان عندی ثالثہ, یعنی واللہ if I had a third daughter I would have married her to you. یعنی اس قدر محبت کرتے تھے حضرت عثمان سے رسول اللہ کہ اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں اس سے تمہاری شادی کر دیتا. کس قدر تعلق تھا. تو ڈاکٹر صاحب کچھ کامنٹس لینا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے تمل ناڈو سے. انہوں نے لکھا ہے, ماشاء اللہ ویری انٹرسٹنگ اینڈ انسپائرنگ ڈسکشن, ون کین لسن ٹو اٹ ڈیلی ٹو انڈرسٹینڈ دا صحابہ اسپرٹ. محمد آصف خان صاحب نے کانپور سے لکھا ہے, حضرت عثمان نے نبی پاک کی بہت مدد کری. دین کے لیے ہر انسان کو ہر لحاظ سے کھڑا رہنا ہے اور بہت مدد کرنی ہے. یہ اہم سبق ملتا ہے ان کی زندگی سے. گریٹ سیشن الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں بتایا, ان کی شادیوں کے بارے میں بتایا, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا اور آپ بتائیں کہ ان کے جیسے ان کے کتنے بچے تھے, ان کا بھی ذکر کیجیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایج 82 سال کی تھی. And he was one of the oldest صحابہ when he passed away. جی. تو کافی بچے تھے ان کے جی, لیکن 2 بچے مشہور ہوئے. جی ایک تو عبداللہ جو رقیہ کے بیٹے تھے, جی, اور دوسرے جو تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 6 سال کی تھی. بس وہ اس لیے معروف ہیں چونکہ ہی واز دا گرینڈ سن آف دا پروفٹ. اور دوسرے جو تھے جو مشہور ہوئے, بہت زیادہ اسکالر بنے, ان کا نام تھا ابان ابن عثمان ابن عفان, جو کہ گرینڈ سن تھے حضرت عثمان کے. ہی بیکیم اے ویری بگ اسکالر آف ہز ٹائم, اور تابعی تھے وہ. جی, یعنی کسی بھی بچے, کوئی بچہ حضرت عثمان کا صحابی نہیں بنا, سب تابعی تھے. جی, تو یہ جو تھے ابان ابن عفان, انہوں نے بہت حدیثیں بھی نریٹ کی. اینڈ ہی روٹ دا فرسٹ بایوگرافی آف دا پروفٹ. فرسٹ بایوگرافی آف دا پروفٹ ایور ریٹن بائی اینی ون was his son. اوکے. اور یہ اصل میں ایک خلیفہ تھے جن کا نام تھا سلیمان عبد الملک. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی حضرت ابان سے کہ آپ ایک وہ لکھیں سیرہ آف دی پروفٹ. تو ہی روٹ, اٹ واز اے اسمال بک, اور یعنی دس واز دا فرسٹ آفیشیل بک ریٹن آن دی پروفٹ بائی ابان ابن عثمان ابن عفان. تو وہ بک تو خیر اب ختم ہو گئی ہے. اچھا, اب اویلیبل نہیں ہے. اب اویلیبل نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اس زمانے کی ختم ہو گئی. جی جی. لیکن دس بک واز دا سورس آف ویری امپورٹنٹ بک آف سیرہ وچ از ابن اسحاق. یعنی ابن اسحاق نے اس سے کافی چیزیں ریفر کی اور اس میں سے لی. تو وہ کتاب ابھی موجود ہے ابن اسحاق کی. تو اس لحاظ سے یہ جو بیٹے تھے ابان ابن عثمان ابن عفان, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب آخری سوال کی طرف اب رخ کرتے ہیں آج کے سیشن کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں حضرت حسن کی ایک روایت ہے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان نے ایک مرتبہ کہا کہ if our hearts were clean then we would never be satiated with Lord's speech. And then he said that there cannot ever be a day when Hazrat Usman had not looked at the Quran. اور ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم جانتے ہیں ان کی ہسٹری سے کہ ٹل دا لاسٹ ڈے آف ہز لائف جو ان کے پاس قرآن تھی, اٹ واز لائک کمپلیٹلی بروکن انٹو پیسز ڈیو ٹو ایکسیسو اسٹڈی اینڈ ریڈنگ آف دا قرآن. تو وہ اتنا زیادہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب تو کیونکہ ہم ان کی ڈیتھ کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آخری سوال آج کا یہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ڈیورنگ ہز لاسٹ فیز آف ہز لائف there was a lot of unrest, turmoil in the society. اور پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں he was martyred. تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں.
ہاں جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت ہی انریسٹ تھا. دراصل کیا ہوا کہ ایکسپینشن ہو رہا تھا تو اس میں لوگوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں. جب بہت سارے نئے نئے لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اختلاف ہو گیا, خاص طور سے ایجپٹ کے لوگوں کو, کہ حضرت عثمان اپنے فیملی کے لوگوں کو یعنی آگے بڑھا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے مدینہ میں. کہتے ہیں کہ 600 لوگ جمع ہو گئے. تو وہ سب ایک طریقے سے ریبلز تھے. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جا کے بات کی اور سمجھایا, اور پیسفل انداز میں بات کی. یعنی کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بلا وجہ کا بلڈ شیڈ ہو, ان کی وجہ سے کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتے تھے, بہت پیسفل انداز میں. تو کافی لوگ ان کی بات سے مطمئن ہو گئے, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے خلیفہ سے. تو بہرحال آخر میں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے گھر کو سیج کر لیا, اور تقریباً کہا جاتا ہے 60 70 یا 80 دن تک بھی لوگ بتاتے ہیں کہ گھر کے چاروں طرف وہ لوگ جمع ہو گئے, اور نہ کوئی جا سکتا تھا نہ کوئی آ سکتا تھا. بالکل کمپلیٹ سیج. پتھر پھینکتے تھے اور تکلیف دیتے تھے. ایک بار کسی نے پتھر پھینکا تو حضرت عثمان باہر آئے, اور ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا. تو بولے کہ وائی ہیو یو تھرون دس اسٹون آن مائی ہاؤس, دیر آر ادر پیپل ہو مے گیٹ ہرٹ. تو وہ بولا کہ میں نے نہیں بھیگا یہ پتھر, گاڈ ہیز تھرون اٹ. تو حضرت عثمان نے کہا if God has thrown it, he would not missed it. تو اس طرح پتھر پھینکتے تو بہت تکلیف دیا کرتے تھے. اور ایک آدمی آیا تلوار لے کے اندر گھس گیا. اور حضرت عثمان نے پوچھا کہ کس ٹرائب سے ہو تم, وچ ٹرائب ڈو یو بلانگ. تو اس نے کہا ابو اللیث. تو حضرت عثمان نے کہا یو آر ناٹ دا ون ہو ول کل می. تو اس نے پوچھا وائی. تو اس نے کہا پروفٹ میڈ دعا فار یور ٹرائب. تو وہ بیچارہ ڈر گیا اور اپنے بھاگ گیا وہ چھوڑ کے. ایسی ایک آدمی آیا, اس نے تلوار لے کے داڑھی پکڑ لی حضرت عثمان کی, اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو ہٹ ہم. تو حضرت عثمان نے کہا کہ چھوڑو میری داڑھی, یور فادر یوز ٹو لو اٹ. اس کا وہ کرتے تھے, رسپیکٹ کرتے تھے, کہ ایسا نہ ہو کہ میں جا کے کہوں کہ اس نے تمہارے بیٹے نے ایسا کیا. تو وہ بھی گھبرا گیا اور چھوڑ کے چلا گیا. ایسے ایک اور آدمی آیا تلوار لے کے. تو حضرت عثمان نے پہچان لیا, کہا کہ تم نہیں یہ کر سکتے, چونکہ پروفٹ نے تمہاری ٹرائب کے لیے دعا کی ہے. وہ بھی گھبرا کے بھاگ گیا. تو اس طریقے سے ایک دن کا واقعہ ہے جو آخری دن تھا کہ نماز پڑھ رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے, اور گھر میں فیملی تھی. حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ جو وائف تھیں وہ تھیں, اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا تھا ایز اے گارڈ, حضرت حسن اور حسین. تو کچھ لوگ تھے گھر میں. تو دوپہر کا وقت تھا, عصر کا وقت تھا. تو قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ گئی, تو سو گئے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ پروفٹ کو خواب میں دیکھا, اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی ساتھ میں تھے. تو پروفٹ نے کہا کہ یا عثمان حل منعوک عن الماء, او عثمان have they forbidden you from water, did they forbid you from water. تو حضرت عثمان نے خواب میں کہا نعم یا رسول اللہ, they forbid me from water. پھر کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عثمان did they forbid you from food. تو حضرت عثمان کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ, یس
وہ میسنجر آف اللہ, دے فاربڈ می فرام فوڈ. اور پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ یا عثمان, ڈڈ دے فاربڈ یو فرام مائی ماسک, فرام پریئنگ ان مائی ماسک؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ, دے فاربڈ می فرام پریئنگ ان یور مسجد. تو رسول اللہ کہتے ہیں ابشر یا عثمان, گڈ نیوز او عثمان, تفطر عندنا اللیلہ, یو ول. اصل میں اس دن وہ روزے سے تھے, جی. ہی واز فاسٹنگ. تو رسول اللہ نے کہا کہ ابشر یا عثمان, گڈ نیوز او عثمان, تفطر عندنا هذه اللیلہ, یو ول بریک یور فاسٹ ود اس دس نائٹ. جی. تو جب وہ سو رہے تھے اور خواب دیکھ رہے تھے تو گھر کی جو لیڈیز تھیں, ان کی وائف اور حضرت علی کے بیٹے, دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں سوتے سوتے. جی. تو پھر وہ اٹھے جب تو بہت خوش تھے, بہت ہی خوشی کے عالم میں. اور وہ انہوں نے اپنا خواب بتایا اپنی وائف کو, حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کو, اور حضرت علی کے بیٹوں کو, اور پھر قرآن پڑھنے لگے. جی. سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے اس وقت. تھوڑی دیر میں وہ سارے لوگ, بہت سارے لوگ اندر گھس آئے جو ریبلز تھے. اور اب جب ریبلز نے دیکھا کہ ایک 82 ایئر اولڈ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے پیسفلی, اور انہوں نے کوئی اٹینشن نہیں, ہی ڈنٹ پیڈ اینی اٹینشن ٹو دوز پیپل. وہ گھس گئے, ہتھیار وغیرہ لیے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک آدمی تھا, اس کے ہاتھ میں ایک راڈ تھی لوہے کی, تو اس نے حضرت عثمان کے سر پہ مارا. تو بلڈ ناک وغیرہ سے نکلنے لگا, اور جو قرآن پڑھ رہے تھے اس کے اوپر جا کے کچھ ڈراپس گرے. تو جس آیت پر ڈراپ گرا تھا وہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ اللہ will suffice them against you. جی. Allah will suffice them against you. Allah is all hearing, all knowing. پھر انہوں نے اسیسینیٹ کر دیا بہت ہی مرسیلیسلی. کیا شخصیت تھی, what an incredible personality he was. Indeed. Such a motivating and inspiring story. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عثمان کی زندگی کے جو سبق ہیں اس کو, ان سبق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب یقیناً بہت ہی موٹیویٹنگ اینڈ انسپائرنگ سیشن, اینڈ لاٹ آف ٹیک اویز فار اس دیٹ وی کین فالو دی ماڈل آف حضرت عثمان, especially his generosity, his kindness and his faith in God Almighty even till the last moment of his life. تو ڈاکٹر صاحب آج کا سیشن یہی ختم کریں گے, لیکن اس سے پہلے there are 3 new relaunches of Maulana Waiduddin Khan Sahib's book, and for that I will request Dr. Sahab to launch them. These are in the new cover, new format, some with corrections and foreword added, and I will request Dr. Sahab to launch them and say a few words. یہ پہلی کتاب جو ری لانچ کی جا رہی ہے پیغمبر انقلاب, تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ اس کو لانچ کریں. پیغمبر انقلاب جو کتاب ہے مولانا کی بہت ہی اہم کتابوں میں سے ہے, اور اس کو پاکستان سے 2 بار سیرت ایوارڈ بھی ملا, ایک بار اردو کے لیے, ایک بار انگلش ورژن کے لیے. اور مولانا نے اس میں رسول اللہ کی جو سیرت ہے وہ ایک الگ انداز میں بیان کی ہے, یعنی جو ان کا مشن تھا اس کو اجاگر کیا ہے. بہت اہم کتاب ہے. ہم لوگ یہ کتاب مدارس میں بھجوا رہے ہیں تاکہ جو طلبہ ہیں وہ اس انداز کی بھی سیرت, یعنی اس کی جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے سیرت رسول کا علمی اور تاریخی مطالعہ.
یعنی یہ واقع صحیح بات ہے کہ ایک علمی اور جی تاریخی ہسٹوریکل اینڈ جو اسٹڈی ہے، تو اس لحاظ سے بہت اہم کتاب ہے. تھوڑا نئے، جیسے آپ نے فرمایا، آپ نے بتایا کہ نئے فارمیٹ میں اور ہینڈی سائز میں اب آ گیا ہے، تو مشن کے لوگوں کو چاہیے کہ یہ کتاب اس کو پروموٹ کریں. جی بہت ہی بالکل، اہم کتاب ہے، جی تاکہ ایک جو سیرت کا ایک اہم اینگل ہے جو وہ سامنے آئے لوگوں جی کے. جی اسی طرح ایک دوسری مولانا وحید الدین خان صاحب کی بہت ہی پاپولر کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، مذہب اور جدید چیلنج. تو ڈاکٹر صاحب اس کو بھی آپ لانچ کریں. مجھے بیحد خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کو لانچ کرتے ہوئے، چونکہ مولانا کی یہ اہم ترین کتاب ہے، سب سے زیادہ معروف ہوئی. عربک میں بھائی صاحب نے اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا الاسلام یتحدی کے نام سے، پھر انگلش میں آپا نے اس کا ٹرانسلیشن کیا گاڈ رائزز کے نام سے، اور بہت ساری لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوئی اور بہت ہی معروف ہوئی. عرب حضرات جو جن کا تعلق اس دور سے ہے، 70s 80s کے لوگ تقریباً سب اس کتاب کے عربک ایڈیشن سے واقف ہیں. بہت ہی عمدہ کتاب ہے اور بہت ہی معروف ہوئی، خاص طور سے پاکستان میں بھی بہت ہی معروف ہوئی اور لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہوا. الحاد کا جو ایک مسئلہ ہوا تھا وہاں، وہ اس سے لوگوں کو اس کتاب سے بہت فائدہ ہوا. جی ڈاکٹر صاحب، اسی کا انگلش ورژن آپ نے بھی بتایا، گاڈ رائزز، جو نئے کور کے ساتھ آج ری لانچ کی جا رہی ہے. میں چاہوں گا اس کو بھی آپ ری لانچ کریں. یہ کتاب وہی مذہب اور جدید چیلنج کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، جو کہ آپا نے جس کا ٹرانسلیشن کیا، اور بہت ہی عمدہ ٹرانسلیشن ہے. بہت ہی سائنٹیفک باتیں اس کے اندر، اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. اگر آپ کسی انٹلیکچوئل کو کوئی کتاب دینی ہے، کوئی پڑھا لکھا انسان ہے، تو وہ بہت اپیل کرے گی یہ کتاب. میں چاہوں گا کہ مشن کے لوگ اسے پروموٹ کریں اور اس کو پھیلائیں، چونکہ مولانا کی جو لٹریچر ہے وہی مولانا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے جی آج کے دور میں. بہت ہی ڈاکٹر صاحب پاورفل بک ہے. دس واز دا فرسٹ بک دیٹ آئی ریڈ اچھا، آفٹر میٹنگ مولانا، اینڈ بہت پاورفل سائنٹیفک آرگیومنٹس ہیں. ٹرو. اینڈ سیکر ڈز فائنڈ truth after reading this book. It's امیزنگ. an amazing book. Jazakallah, Dr. Saab. So we will end today's session. We'll be back next Sunday, 10:30 a.m. Thank you.